ہمارے ملک میں بہت سے امیزنگ سٹیپس لیے جا رہے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جس سے ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے, پاکستانی بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. آج ہم بات کریں گے بریک کے بعد ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ فاؤنڈیشن کی, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی, جو نہ صرف اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے لیے لونز دیتا ہے, پرائیویٹ پبلک سیکٹر دونوں میں بچوں کی سپورٹ کرتا ہے, اور ہمارے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے مزید ایفرٹس جو کیے جا رہے ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج جو ہمارے گیسٹ آف آنرز ہیں ان سے ملاقات کرنے کی طرف ہم بات کریں گے ویورز ابھی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پیف کی. پیف کے نام سے بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں, بٹ پیف اسٹینڈس فار پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. یہ حکومت پنجاب کا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, ماڈل ہے جو صوبے کے ہر طبقے کو مفت اور معیاری تعلیم جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. اب یہ میں نے آپ کو بڑا بیسک سا ایکسپلینیشن دے دیا ویورز, لیکن ایکچولی پیف کر کیا رہا ہے جانتے ہیں اپنے گیسٹ سے. سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں شاہد فرید صاحب سے, جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آف دا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن, سینئر آفیسر پروونشل مینجمنٹ سروس, گورنمنٹ آف پنجاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ویلکم میم. اور شاہد صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پیف کے پارٹنر نے. جی ہاں, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پارٹنر ہمارے ساتھ ہیں جو خود بھی ٹرینر ہیں, بہترین ایجوکیشنسٹ ہیں, شیخ محمد ارشد اٹارہ. صحیح کہا سر؟ جی اٹارہ. ہاں, لائک اٹاری, جیسے بچپن میں اٹاری بھی کھیلا کرتے تھے ہم لوگ. کیا حال ہے آپ کے سر؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی, تھینک یو. اچھا جی, تو سب سے پہلے شاہد صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آخر یہ پیف ہے کیا؟ پیف میم حکومت پنجاب کا ایک خود مختار ادارہ ہے, اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں سرکاری اسکول ایگزسٹ نہیں کرتے یا جہاں تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہیں, ان علاقوں میں پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے حکومت تعلیم کی سہولیات فراہم کرے. اس وقت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے 18,000 سے زائد اسکول ہیں پورے پنجاب میں, جن کی تمام تر فنڈنگ حکومت پنجاب فراہم کرتی ہے, اور ہمارے 3.7 ملین سے زیادہ بچے ان اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. ان تمام بچوں کو حکومت پنجاب مفت تعلیم فراہم کرتی ہے, اور ان تمام بچوں کو پڑھانے کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ حکومت پنجاب فراہم کرتی ہے. ہاؤ ونڈرفل. پارٹنر کا کیا کام ہوتا ہے سر؟ جی میڈم, جیسے سر نے فرمایا کہ چونکہ آلریڈی جب ہم لوگ پرائیویٹ اسکول چلا رہے تھے نا, جیسے ایک نارملی آپ پنجاب میں کسی بھی جگہ اسکول چلا رہے ہیں تو ہم بچوں سے فی چارج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم پیف کے ساتھ ایفیلیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم بچوں سے فی وصول نہیں کرتے. جو فی کی مد میں ہمیں پیف کی طرف سے باقاعدہ پیمنٹ دی جاتی ہے, بچے ہمارے پاس 100% فری تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایون ان کو بکس وغیرہ یہ وہ سب کچھ فری دی جاتی ہیں, ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. اچھا, اب یہ 2004 کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تبدیلیاں آئی, تو یہ 2004 میں یہ سٹیپ کیوں لیا گیا؟ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بطور ادارہ 1991 میں یہ اس کا قیام ہوا. 1991 سے 2004 تک اس کا ماڈل تھا ایجوکیشن کو سپورٹ فراہم کرتے تھے, تھرو سپورٹ فنڈز اسکولوں کو انکریج کیا جاتا تھا کہ وہ اسکول اسٹیبلش کریں. 2004 میں میڈم اس ماڈل کو چینج کیا گیا, چینج کر کے اس کو انٹرنیشنل جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے ساتھ الائن کیا گیا, اور اس الائنمنٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پرائیویٹ پارٹنرز ہیں ان کو انگیج کیا جائے اور ان کے ذریعے ایجوکیشن کی بڑھوتری پورے پنجاب میں کی جائے. تو 2004 میں یہ ماڈل PPP ماڈل کے اوپر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سوئچ ہو گئی. بالکل صحیح. اور سر اس چیز کے ہونے کی وجہ سے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی جو پارٹنرشپ ہے اس سے بینیفٹس کیا ہے سر؟ جیسے کہ اگر ہم بات کریں کو کریکولر ایکٹیویٹیز, اسپورٹس, اگر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے ادارے اس جگہ تھے جہاں پہ یہ چیزیں ہو ہی نہیں پاتی تھی کیونکہ فیسیں نہیں پوری ہوتی تھی, تو باقی چیزیں کہاں سے ہوتی؟ جی بالکل میڈم, یعنی آپ کہہ لیں اگر ہم سوسائٹی کے لیے بات کریں تو بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے پرائیویٹ اسکولز میں بچوں کو پڑھانا. جب پیف کے ساتھ ایفیلیشن ہوگی تو ظاہر وہ جو ایک بڑا رویہ یہ ہوتا, سوری سر, رویہ یہ ہوتا تھا لوگوں کا, جو میں نے لوگوں کے منہ سے بھی سنا ہوا ہے. میں نے ایک دو دفعہ جب کچھ سال عرصہ پہلے جب آپ کہتے تھے کہ بھئی اگر کوئی اس بچے کو اسپانسر کرنا چاہے, جیسے آپ ہوتا نا فیملی گروپس وغیرہ میں کہتے ہو, تو آگے سے کہتے تھے بھئی اگر نہیں افورڈ کرتا پرائیویٹ پڑھائی
تو پھر نہ کرے. اب ایک بچہ بریلینٹ ہے, وہ آگے جا کے ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا ساسا بن سکتا ہے, ایک بڑا ایسٹ بن سکتا ہے. اس بچے کو پرائیویٹ لیول پہ ایک ہائی اینڈ تعلیم نہ دی جائے جسٹ بیکاز وہ افورڈنگ نہیں, کتنی بڑی زیادتی ہے. آپ کہہ لیں ایز این ایجوکیٹر آپ کیا تو جانتے ہیں سر, یہ پیف کا ایک بہت بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ انیشیٹو تھا, جو سے آپ نے بتایا 2004 سے اس کو سٹارٹ کیا گیا. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ گورنمنٹ اسکولز کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے, وہ پرائیویٹ اسکول کی طرف جانا چاہتے تھے, لیکن وہ افورڈ نہیں کر پاتے تھے. تو یہ آپ کہہ لیں ایک اچھا انیشیٹو اس وقت سٹارٹ کیا گیا اس کو, کہ جس پہ لوگ آ کے پرائیویٹ اسکول میں بیٹھ کے پرائیویٹ انوائرمنٹ اسی طریقے سے فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ سارا کچھ جو ایک اچھے پرائیویٹ اسکولز میں ہو رہا ہوتا ہے وہ یہاں پہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. آپ کہہ لیں جو پرائیویٹ اسکولز کو بہت سارے مسائل ہوتے تھے ریکوری کو لے کے, باقی چیزوں کو لے کے, جیسے آپ خود بھی بتا رہے ہیں, تو وہ ان کے ختم ہو گئے. ان کی زیادہ جو آپ کہہ لیں ٹینشن ہے وہ پھر اسٹڈی کی طرف چلے گی, اسٹڈی اور کو کریکولر. کیونکہ سب سے بڑا پرابلم تو یہ آتا ہے شاہد صاحب کہ پڑھائی تو دی جا رہی ہے, وہ تو 2 کمرے کے اسکول میں بھی پڑھائی دی جا رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دیکھیں اسپورٹس کا انوالومنٹ, ڈیبیٹنگ. یہ آج کل کہاں کسی بھی اچھی یونیورسٹی کالج میں داخلہ ہوتا ہے اگر آپ کے صرف گریڈز اچھے ہوں. آپ کو پتہ ہے گریڈز کے ساتھ اور بھی 10 چیزیں لگنی پڑتی ہیں. جی سر. میم بڑا انٹرسٹنگ آپ نے چیز کی طرف اشارہ کیا. کل سے ہمارے لاہور میں پنجاب سپورٹس اسٹیڈیم میں اینول پورے پنجاب کے اینول سپورٹس اینڈ کو کریکولر ایونٹس اور ایکٹیویٹیز شروع ہو رہی ہیں. بالکل. پورے پنجاب سے طلباء اور طالبات آج لاہور پہنچ رہے ہیں. اگلے 2 دن پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جتنے بھی اسکول ہیں ان کے تمام بچے اور بچیاں جو تحصیل ہوں گے, نو میم, وہ تحصیل سے, ڈسٹرکٹ سے, ڈویژن سے ون کر کے اب پروونشل لیول سپورٹس کل سے ہمارے شروع ہو رہے ہیں. پروونشل لیول سپورٹس اینڈ پروونشل لیول کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان لاہور. اوہ ہاؤ ونڈرفل شاہد صاحب, امیزنگ. سر بنتا ہے, بالکل بنتا ہے, بالکل امیزنگ. اور یہ کنٹینیوسلی 4th ایئر ہے جب سے یہ اینول پنجاب لیول کے سپورٹس اور کو کریکولر ایونٹس ہو رہے ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بچے بچیوں کے درمیان. اور اس میں امیزنگ دیکھیں بچے ہمیشہ فیل کرتے تھے یہ یس میم کہ بھئی ہمارے گریڈز بھی آ جاتے ہیں, یہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہر بچہ کتابی کیڑا نہیں ہوتا. کچھ لوگ سپورٹس میں ایکسیل کرتے ہیں اور پھر انہی بچوں میں سے تو آگے ہمارے ایتھلیٹس اور سپورٹس پرسنالٹیز نکلیں گی. میم لاسٹ ایئر جس بچی نے تونسا سے اس بچی کا تعلق تھا, اس بچی نے ہمارا جو پروونشل لیول 100 میٹر ریس ون کی, اس نے پچھلے سال ایشین گیمز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا کیا ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آ رہا ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اس اینول ایونٹ سے. سر موقع دیں گے تو تب بھی ہوگا نا, وہی تو چیز ہے. آپ اپرچونٹیز دیں گے تو ان کو, مجھے ہمیشہ یہی پہلے لوگ کمپلین کرتے تھے نا کہ اپرچونٹیز ہی نہیں ہوتی, موقع ملے تب نا. باہر کی دنیا میں گھر بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ چل جاتا ہے بچے کو کہ بھی آپ کو اسکالرشپ مل گئی ہے فلاں چیز کی. ہمیں جب تک انفارمیشن نہیں ملے گی, اب دیکھیں پیف اسکالرشپس بھی دیتا ہے رائٹ میم, پیف 100% فری پڑھاتا ہے اسکالرشپ. جیسے اگر باہر کسی کا داخلہ ہو جائے میم اس کے لیے حکومت پنجاب کا ایک اور ادارہ ہے PWF, پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ. وہ 1st ایئر آنورڈس, اور محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک شاندار انیشیٹو ہے PWF پیف کے تحت. اس کے تحت کالج اور یونیورسٹی لیول کے جو بچے ہیں ان کو فری اسکالرشپ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو وہ سمجھ لیں کہ کلاس 1 to 10 تک ہم بچوں کو لے کے چلتے ہیں, کلاس 11 آنورڈ PWF پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ لے کے چلتا ہے. اب آپ دیکھیں ویورز, کسی بھی اسٹیج پہ ہاتھ نہیں چھوڑا جا رہا. آپ باہر کے ممالک میں اگر دیکھیں, کینیڈا, امریکہ وغیرہ, ان کو یہ ہوتا ہے ہائی اسکول کر لے, بس بچہ ہائی اسکول کر لے یعنی کہ FA پاس ہو جائے, اس کے بعد دے ڈونٹ, ان کو یہ نہیں ہے اب یونیورسٹی کالج وغیرہ آپ نے کرنا ہے, خود ہی لونز لو, خود ہی کرو, سارا کچھ کرو. ہمیں تو جو اناؤنس کیا تھا میڈم نے کہ اگر کسی کا کسی آئی وی لیگ یونیورسٹی میں جیسے MIT, ہارورڈ, ییل میں, تو گورنمنٹ ہی ان کا پورا خرچہ اٹھائے گی, پوری اسکالرشپ پہ ان کو پرووائڈ کرے گی. ویورز کس دنیا کے کس کونے میں یہ ہوتا ہے؟ آپ کہہ لیں کہ نرسری سے آپ کہیں ہائر ایجوکیشن تک, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ بتائیں آپ نے پاکستان کے علاوہ کہیں اور ایسی کوئی بات سنی ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو جو پنجاب کے اندر بالخصوص یہ سارا پروگرام سٹارٹ کیا گیا, اور پھر پنجاب سے باقی صوبوں نے آ کے اس کو فالو کیا, یہاں سے آ کے لرن کر کے جا کے باقی صوبوں نے بھی اس پہ امپلیمنٹ کیا. آپ کہہ لیں کہ پنجاب میں تو پرائیویٹ شعبے میں یا پرائیویٹ اداروں میں بیٹھ کے بچہ فری ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, نرسری ٹو ہائر ایجوکیشن جتنی بھی ہے نا. اچھا, اب پبلک اسکول ریسٹرکچرنگ پروگرام PSRP کیا ہے سر؟ میم پبلک اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام, یہ
जो रीऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, ये मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब का एक इंतहाई इनकलाबी और विजनरी प्रोजेक्ट है। लास्ट ईयर 2024 में जब उन्होंने रिव्यू किया सरकारी स्कूलों को कि कौन से सरकारी स्कूल हैं जो बेहतरीन कारकर्दगी दे रहे हैं और कौन से स्कूल हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जो लोएस्ट परफॉर्मिंग स्कूल थे उनको उन्होंने फ़ैसला फरमाया कि इन स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया जाए प्राइवेट पार्टनर्स को। तो 2024 में हमने 5700 स्कूल आउटसोर्स किए एंड देन 2025 में यानी लास्ट ईयर हमने अराउंड 4700 स्कूल आउटसोर्स किए। माशाल्लाह। ये इन वन गो लार्जेस्ट आउटसोर्सिंग ऑफ पब्लिक स्कूल है और मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा के विजन के मुताबिक इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो अमेजिंग है। और यहाँ पे मैं ज़रूर इस तरफ भी जाना चाहूँगी कि ना सिर्फ बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है बल्कि टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग पे भी बात हो रही है। बल्कि इसके बारे में सर आपसे मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ शाहिद भाई भी हैं, हमारे साथ अरशद भाई भी हैं, हम इनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और अभी हमने ब्रेक के बाद ये जानना है कि एक तो चले बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जो बच्चों को लिखा पढ़ा रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात होती है या जहाँ पे टीचर्स की अपनी ट्रेनिंग की बात होती है, उसमें पेफ की क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ शाहिद साहब हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ द पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। देन वी हैव विद अस शेख मोहम्मद अरशद, एजुकेशनिस्ट, ट्रेनर एंड पेफ पार्टनर। अच्छा, आपके पास वापस आ गए अरशद भाई, अगर आपको याद हो, एक तो मुझे ये बताएं कि पहले के पेफ में और अब के पेफ में क्या फ़र्क है, एक तो ये भी मुझे बताएं और उसके साथ मुझे ये बताएं, देखें बच्चों की फीसें दे दी, लेकिन अगर वहाँ पे मयार ही नहीं है तालीम का और अगर क्वालिटी नहीं है एजुकेशन की, सॉरी आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट राइट नाउ, मैं आप लोगों को हॉट सीट में डाल के चूल्हा ऑन कर दिया है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि भाई फीसें भी चलो बच्चों की पेफ ने दे दी, लेकिन अगर जो तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेटर्स जो हैं, अगर उनकी ही कोई ट्रेनिंग और चीज़ें नहीं है तो इससे रिलेटेड भी गाइडेंस दे। पहला का पेफ और अब का पेफ और एजुकेटर्स के लिए क्या हो रहा है। जी मैडम, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये तो आप कह लें हमारी एक दुखती रग भी है कि ज़ाहिर जैसे आपको पहले बताया गया 2004 से चल रहा, बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन जो लास्ट गवर्नमेंट में हमारे जो पंजाब के वज़ीर तालीम साहब थे, उन्होंने काफ़ी आप कह लें इसको डिस्टर्ब किया पेफ को, और लाखों बच्चों को डिस्टर्ब किया, बहुत सारे स्कूल डिस्टर्ब हुए, इवन कि उनके आप कह लें कि पेफ के हवाले से कोई इल्ज़ाम इतने अच्छे नहीं थे और हमें भी उस पर काफ़ी आप कह लें कि मिन्नतमाज़ी करना पड़ी। लेकिन जैसे आप कह लें गवर्नमेंट चेंज होती है, रेपुटेशन खराब हो गई थी उन इदारों की जो पेफ के साथ एसोसिएटेड थे, क्योंकि वो मतलब दे वर शटिंग डाउन और समझ नहीं आ रही थी और कुछ कुछ अरसे के लिए बंद भी कर दिए। अच्छा, अगर खुले भी हैं तो वहाँ पे टीचर्स नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही थी, बड़ा मेस मच गया था। ये मेस क्यों मचा? एक तरफ कोविड था और दूसरी तरफ आप कह लें वो मुरादरा साहब थे, तो दोनों ने आप कह लें एजुकेशन सेक्टर का काफ़ी नुकसान किया उन्होंने अपने टेन्योर में। लेकिन जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर एक बड़े अच्छे आप कह लें इदारे को पर्सन ज्वाइन करते हैं हमारे एमडी शाहिद फरीद साहब, और उसके बाद अल्लाह ने एक बड़ा अच्छा आप कह लें विजनरी पर्सन हमारे जो सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब हैं, यानी दोनों ही पर्सन एक बड़े आप कह लें कि कॉम्पिटेंट पर्सन है, एक विजन रखते हैं कि कैसे पंजाब को और तालीम को लेके चलना है। मैं कहता हूँ मैडम की टीम में बहुत सारे लोग बड़े अच्छे होंगे, लेकिन जिनसे हमारा वास्ता पड़ा, ये दोनों साहिबान आप कह लें कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन देखें ना, एजुकेशन देखें, एजुकेशन की फील्ड ऐसी है कि 24 घंटे आपने अपने आप को अपग्रेडेड रखना है। दूसरी बात, एक होता है एक ख्वाब लेके आना और एक होता है उस ख्वाब को रियलिटी बनाना। देखिए, मेरा ख्वाब है कि मैं एक छड़ी हिलाऊं और पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाए, ये रियलिस्टिक नहीं है। हमें प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जाके पाकिस्तान के हालात ठीक करने। तो एक ख्वाब को पुट फॉरवर्ड करना पेपर पे कि हम ये करेंगे और उसको करने में बड़ा फर्क है। और जो हमने एक साल में चेंजेस देख लिए, शायद साहब मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। थैंक यू मैम। ऑनेस्टली आपको मैंने लिटरली कह के बुलवाया आज प्रोग्राम पे, क्योंकि बात यह है कि क्योंकि पंजाब को देख के आप दूसरे सूबे भी इस तरफ आ रहे हैं, सो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये वाले चेंजेस आएंगे।
اور ایٹ لیسٹ جو بچے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں, جو پرائیویٹ سکولز بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں, گورنمنٹ کے بھی سکول جو اٹھا سکتے ہیں, وہ اٹھائیں اس کا بینیفٹ. ہم تو آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں, رائٹ شاہد بھائی, ہمارا تو آبجیکٹو یہی ہے. نو ڈاؤٹ میم. اچھا, ایجوکیشن ایز فار ایز ٹیچرز آر کنسرن, دیکھیں ایک عورت ہے, وہ گھر پہ بورڈ ہے, اس نے کہا کہ یار بچے میرے اسکول جا رہے ہیں, چلو میں بھی پڑھانا شروع کر دیتی ہوں. اب وہ ٹیچر بن گئی. اب یہ بھی تو پرابلم ہے نا, ہر بندہ ٹیچر تو نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ میم دو چیزیں. پہلی چیز, ہمارا اپنا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے اور ہم سارا سال اپنے ٹیچرز کو ان کی ٹریننگ کا ہمارا پروسیس پورے سال چلتا رہتا ہے وداؤٹ بریک. ایون گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی ہم ان کی ٹریننگ کرواتے رہتے ہیں. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے تمام جو ڈسٹرکٹ ہیں ان میں اپنے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماسٹر ٹرینرز اپوائنٹڈ ہیں. ان کا اینول ٹارگٹس ڈیفائن کیے جاتے ہیں اور ان کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اس وقت سسٹم میں تقریباً 1,30,000 کے قریب ٹیچر ہیں. تو وی ٹرائی کہ ایوری ایئر آل دا ٹیچرز آر ٹرینڈ اینڈ ری ٹرینڈ اینڈ ریفریشڈ. اور آپ لوگ ٹرانسفرز بھی کرتے, مطلب روٹیشن میں بھی لے کے آتے ہیں ٹیچرز کو, تاکہ ایک ہی بندہ ایک ہی جگہ پہ اسٹک بھی نہ رہے, وہ بھی ہو. اس میں میم دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب میڈم چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے تحت ایک نیا ادارہ قائم کیا گیا, پیکٹا. پیکٹا کی اب ذمہ داری بنائی ہے میڈم چیف منسٹر نے کہ وہ سرٹیفکیشن کروائے گا. تو ہم نے پیکٹا سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کی سرٹیفکیشن کا بھی اہتمام کیا جائے. سو کنٹینیوس ٹریننگ coupled with this certification regime. So we are trying our best کہ ہمارے ٹیچر ریفریش رہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی رہے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میم, جو وزیر تعلیم پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ہم نے 3 مہینے پہلے ایک ہم اپنا انڈیجنس پیف نے خود بنا کے ایک آن لائن لرننگ پلیٹ فارم لانچ کیا ہے. ہم نے کلاس 1 to کلاس 5 ایڈ ٹیک ایلپ. No ma'am, this is a learning platform. That is a separate stream. This is a learning platform. تسی کی کر رہے ہو سر؟ I can't keep up. ماشاءاللہ. Very kind ma'am. میم اس میں بہت بڑا کریڈٹ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاتا ہے. انہوں نے ہمیں پوری اسپیس دی ہے کام کرنے کی. انہوں نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ بچوں کی زندگی ٹرانسفارم کی جائے, ان کو تعلیم کے بہترین مواقع فراہم کیے جائے, اور ہر وہ آئیڈیا, ہر وہ کانسیپٹ جس سے بچوں کی زندگی ٹرانسفارم ہوتی ہے, اس کو نہ صرف وہ اپریشیٹ کرتی ہیں بلکہ اس کو پیٹرنائز کرتی ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بڑا اسٹرکٹ فالو اپ کرتی ہیں. وہ انشور کرتی ہیں کہ جو چیز لانچ کی جائے اس کے آپٹیمم ریزلٹس جو ہیں وہ عوام تک اور خاص طور پہ بچوں تک پہنچیں. کیا بات ہے. تو سر اب دیر آر سو مینی ادر تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ, اور وقت بہت کم ہے. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا نواز شریف اسکول آف ایکسلنس. میرا بڑا جی چاہ رہا ہے کیونکہ مجھے اتنی اس کے بعد جو ویژولز دیکھنے کو مل رہے ہیں, جو باتیں سن رہی ہیں, آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. کین یو پلیز ٹیل می اباؤٹ دا اسکول؟ میم نواز شریف اسکول آف ایمیننس وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو اسکول سیکٹر میں پچھلے کئی ڈیکیڈ سے نہیں ہوئی. سو نواز شریف اسکول آف ایمیننس از گوئنگ ٹو ٹرانسفارم دا انٹائر ایجوکیشنل ملیو آف دا پروونس. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگین دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سو پرائیویٹ پارٹنرز آر اسٹیپنگ اپ. اسی پارٹنرشپ کے جذبے کے تحت پہلا نواز شریف اسکول آف ایمیننس ہم نے اسٹیبلش کیا جلال پور پیروالا ملتان میں. بالکل میم وہاں پر سر یہ جو ویژولز دیکھ رہے ہیں یہ اسی کے ہیں نا؟ یس میم یہ اسی کے ویژول ہیں. اور ہاؤ بیوٹیفل سر, ماشاءاللہ. اور میم یہ اسکول کھنڈر تھا جی, اس کے پچھلے ویژولز بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. Yes ma'am. Our private partner transformed this school in 3 months time. How beautiful. میم اس اسکول میں ECC کلاس رومز ہیں, اس میں روبوٹکس لیب ہے, اس میں AI اینڈ کمپیوٹر لیبز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہاں جو ٹیچرز ہیں دے آر ہائیلی کوالیفائڈ MPhil MS ٹیچرز یہاں پر اپوائنٹ کی گئی ہیں. واو. اسی ماڈل کو اب ہم ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں میڈم چیف منسٹر کی ہدایات کی روشنی میں. 300 نواز شریف اسکول آف ایمیننس ہم انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف مارچ اکراس دا پروونس اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ. اور میم پرائیویٹ پارٹنرز ہمارے جس طرح دوست شیخ ارشد صاحب تشریف فرما ہیں, ان جیسے اور دوست دے ہیو کم فارورڈ. اینڈ وڈ یو بلیو کہ کتنے ارب روپے کی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کمٹمنٹ ہے, مور دین 20 بلین روپیز کی کمٹمنٹ ہے ان کی طرف سے اس سیکٹر میں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میڈم چیف منسٹر کے ویژن جو ایجوکیشن کے بارے میں ان کا ہے اس کے اوپر لوگ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اب ایکچولی فائنلی یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کی کا اچھا وقت انشاءاللہ میم آ گیا ہے. بس اب کمپلیشن کی طرف پہنچ رہا ہے. بالکل. یہاں پہ
آج کے شو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے سر آپ کا پیغام ہمارے ویورز کے لیے, اور سر آپ کا پیغام فرسٹ یو سر. جی ارشد بھائی پہلے آپ. ہاں اچھا پہلے جی بالکل, میں اینڈ پہ یہی عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جہاں جہاں بھی ظاہر ہے لوگ سارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیف کے ان سکولز کے بارے میں یا اسکول آف ایمیننس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی, تو آپ لوگ ضرور اپروچ کر سکتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ شعبے کا کوئی بھی بڑا برانڈ کا آپ نام لیں گے, ان جیسا ہی ان سے اچھا کام اس وقت پیف کے اسکولوں میں ہو رہا ہے. تو اس سے بھرپور طریقے سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسرا یہ کہ جیسے میڈم نے پہلے بات کی کہ جو بھی کسی بھی گورنمنٹ میں جو بھی اچھے پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں, کام سٹارٹ ہوتے ہیں, انہیں ہمیشہ کنٹینیو رہنا چاہیے, ان کو روکنا نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی. جی سر. میڈم پچھلے ایک سال میں میڈم چیف منسٹر کے ویژن اور ان کے زیر تحت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ناظرین پچھلے ایک سال میں دنیا کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایجوکیشن کا سب سے بڑا ادارہ بنا ہے. ایڈ ٹیک اے ایل پی ہو, نواز شریف اسکول آف ایمیننس ہو, ہمارے پرائیویٹ پروگرامز ہوں یا پی ایس آر پی ہو, ہر پروگرام میں ہماری پوری کوشش ہے کہ میکسیمم بچوں کو انرولمنٹ دی جائے, ان کو کوالٹی ایجوکیشن دی جائے. پچھلے سال ڈی جی خان بورڈ میں جس بچی نے بورڈ کا ایگزام ٹاپ کیا, وہ بچی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکول کی ایک طالبہ تھی. ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ نہ صرف بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی جائے بلکہ یہ معیاری تعلیم ان کے گھر تک پہنچائی جائے. میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکول میں نہ صرف تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے بلکہ کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیے, یہی مستقبل ہے اور یہی پاکستان کی بہتری کا سب سے بہترین عمل ہے. تھینک یو Thank you, ma'am. Thank you آپ very دونوں much. کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رکھے. آپ دوسروں کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, اللہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے. آمین. تھینک یو ویری مچ میم, جزاک اللہ. ویورز, ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ اگر اللہ میاں نے کوئی فرشتے بھیجے نا اس دنیا کے اندر, تو وہ ہمارے ایجوکیٹرز ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز ہیں. انہی کے بیس کے اوپر ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا. اور مزید اگر ایجوکیٹرز اور ڈاکٹرز آگے بھی لے کے آنے ہیں تو اس کے لیے اچھے ایجوکیشنل سیٹ اپس ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کے لیے اسٹرانگ فاؤنڈیشن ضروری ہے. اور آئی ایم ویری ویری پراؤڈ ٹو سے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن از literally in the front row, in the front line of making this happen. So thank you so much to PEF and to their partners as well. ایک دن کی چھٹی لوں گے آپ سے, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.